بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جب سے شمعون کو چوری کی لت لگ گئی تھی، صفائی سے جھوٹ بولنے میں اسے مہارت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ شمعون مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کے پرس میں رکھے 3000 اس نے چوری کیے ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہ تھا، لیکن یقین سب کو تھا۔ یہ رقم شمعون نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی تھی۔ نومی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے بیگ سے 3000 کی رقم نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے تو چوری کرنے کے باوجود شمعون اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شمعون کی امی نے وہ رقم بخار کے باوجود سخت محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سی کے کمائی تھی۔ اس رقم میں سے 2000 کمیٹی اور باقی 1000 سلائی۔ شمعون کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے شمعون کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا، جو ہر تفریح میں شمعون کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری شمعون کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف تھے کہ رقم نومی کے پاس ہے، لیکن کسی نے بھی زبان نہ کھولی۔ شمعون کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال کے، اور سارے کے سارے نہایت چالاک۔ لیکن دادی اماں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ شمعون نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری ہم نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا کہ شبو ماسی پر نظر رکھا کریں۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئیں، لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی دی۔ دادی اماں گھڑی گھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر شبو ماسی اندر داخل ہوئی۔ سلام دادی اماں، آپ نے بلایا تو دوڑی چلی آئی، خیر تو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھی شبو، سچ کہوں تم نے بہو کے پرس میں سے پیسے چرائے تھے؟ ماسی بگڑ کر کہنے لگی، آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں۔ حق حلال کی روزی کماتی اور کھاتی ہوں۔ شمعون میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے بے ایمانی کی، جبکہ شمعون میاں خود ماں کی کمائی پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کے پرس میں سے، میں نے خود دیکھا تھا۔ شمعون میاں نے سخت نظروں سے شبو ماسی کو دیکھا۔ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کے پرس میں کل 3000 تھے، کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا اور اس کو اشارے کر رہا تھا، اور شٹ کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنی چاہیے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شمعون، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کے لیے کہا تھا، برسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اب تم اپنی اماں سے ہی نہیں شبو سے بھی معافی مانگو گے؟ تم سے تو یہ گوار شبو ہی بلی، جو چوری کو گناہ سمجھتی ہے، اور ایک تم تو پڑھے لکھے عزت دار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ شمعون نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی، نومی سے چوری کی رقم لے کر ماں کو لوٹا دی، اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔